کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اب بائبل کے اندر پہلا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا, بعد کے روزے کچھ اور لوگوں نے رکھے, ان کا بھی ذکر آتا ہے بائبل کے اندر. اب میں یہ جو بائبل بار بار کہہ رہا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر جو روزوں کی کیفیت ہے وہ ان روزوں سے بالکل مختلف ہے جن روزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے یا حضور نے روزوں کا ذکر کیا ہے. اس کی ایک آدھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ بائبل کے اندر ہم آج روزے کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو اس میں روزہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے تو روزہ رکھیں. تمہارے اوپر سیلاب آنے والا ہے, کوئی جنگ ہے, کوئی بیماری کا ڈاکٹروں نے بتا دیا تو روزہ رکھیں. یہ غلط نہیں ہے, یہ روزہ رکھنا چاہیے اس وقت میں, لیکن ان کے روزے کا تعلق جو ہے نا وہ یہ ہے کوئی ایمرجنسی حالات ہو تو روزہ رکھیں, یا تم نے اپنی کوئی استعداد بڑھانی ہے تو روزہ رکھیں. لیکن قرآن نے جو روزے کا کنسپٹ دیا ہے اصلاح کر کے وہ یہ ہے کہ روزے کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے, بس ایک جملہ کہہ کہ قرآن نے پورے بائبل کی وہ جتنی ریکٹیفائی ہے نا وہ کر دیا. قرآن نے کہا کہ اچھا تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ یہ کام ہو تو روزہ رکھیں. نہیں, روزہ اس لیے رکھا گیا, رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ. ایک چیز کا نام ہے نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا, اور دوسری چیز ہے جو انسان کے لیے فائدے مند کام ہے ان کا کرنا. اس کو کہتے ہیں اصول منفیت. اچھا جو تمہاری بینیفیشل کام ہے, اچھے کام ہیں, ان کا کرنا, اور جو تمہیں نقصان دہ کام ہے ان سے بچنا. یہ روزے کا مقصد ہے. یہ روزے کا یہ اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ ہے. تمہارے اندر ایک چینجنگ ہے, یہ نفس کی اصلاح ہے. یہ روزے کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ ڈر کے روزہ رکھ لیا جیسے تم نے کیا. تو قرآن نے ایک جملے میں کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روزوں کے بارے میں بتایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون, تمہیں زندگی گزارنے کا بھر لا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, بچنا کیسے ہے اور کرنا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا. اس کے اندر ہم جو کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مشہور روایت ہے, اس کے بعد میں دوسری بات عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کا بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ حدیث آپ اس وقت سے سن رہے ہیں, میں بھی اس وقت سے سن رہا ہوں جب ہم 5 سال کے تو, یعنی جب سے وہی سنبھالی ہے. یہ بچہ چھوٹا کیسے میں روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا, یا بات کہتے ہیں میں اس کی خود جزا ہوں. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جزا دوں گا. تو یہاں اس لفظ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہماری مدرسے کے زمانوں میں تعریف. اس وقت لوگ روزے رکھ رہے تھے, بعض لوگ کوئی دیوی لات کے لیے روزہ رکھ رہا تھا, کوئی منات کے لیے, کوئی چاند کے لیے, کوئی سورج کے لیے, اور وہ روزے رکھ رہے تھے اور وہ روزے فضول تھے. اس معنی میں فضول تھے کہ نہ تو وہ دیویاں روزہ ان کے لیے رکھا جائے اس کی مستحق تھی, اور دوسرا روزہ رکھنے سے انہوں نے کیا دینا تھا ان کو, جسٹ وہ ایک بھوک اور پیاس تھی. اب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے, جہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور حضور منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ایک تم ہو جو دیویوں کے لیے روزہ رکھتے ہو, وہ تو کچھ دینے والی نہیں ہے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں منبر پہ بیٹھ کے تمہیں بتاؤں کہ جو لوگ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں میں رب ہوں, میں ان کی جزا خود دوں گا, میں بتاؤں گا مجھ میں اور ہماری دیویوں میں کیا فرق ہے. تو وہاں پر تعریض کے معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, یہ نہیں میں کہتا غلط پڑھایا جاتا ہے, کریٹیسائز نہیں میں کر رہا ہوں, پرائمری سے ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ باتیں. اور سیکنڈ ایریا جو کنٹریز ہیں, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, وہ جن کی تھوڑی تھوڑی آبادیاں, ان کے ایگزامپل دیے جاتے ہیں ہماری سلیبس میں ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے, اب سنیں, روزہ میرے لیے رکھتے ہیں. اس جملے پہ یاد رکھنا کہ جب حضور نے فرمایا تو کتنی بڑی حقیقت کو ظاہر کر دیا. روزہ میرے لیے ہے, کیوں؟ روزہ رکھنے کی توفیق میں نے دی. اگر میں توفیق نہ دیتا تو کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. صبح 10 کا ٹائم ہوتا ہے, یہ بیٹے ظلم نہ کریں میرے اوپر, یہ کسی کا, اچھا 10 کا ٹائم ہوتا ہے نا, 9-10 کا, تو میں اپنی بات بتاتا ہوں, چائے بریڈ ہے, کوئی کسی نہ کسی چیز کا وہ
عادت ہے دل وہ بنائے اور دل چاہتا ہوتا ہے. اچھا اب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا. ہم گوروں کو یہ بات سمجھاتی ہے پتر ہے ہم جو رمضان سے پہلے تھے نا رمضان میں بھی وہی ہوتے ہیں پر پھر اس کی مدد شامل آ رہی یوں ہو جاتی ہے کہ روز 10 بجے کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تڑپ رہے ہوتے ہیں جب اس کی مدد آتی ہے تو دل اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ اس کی عنایت ہوتی ہے کہ بندہ سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا کیوں روزہ اس کے لیے رکھا اور اس کی مدد شامل حال ہو گئی ہے. اچھا جب اس کی مدد شامل حال ہو گئی وہ جو میں آپ کو بات بتانے والا جو ہمارے بچوں کو بتایا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی اچھا کام تم نے کرنا ہے نا تو یہ نہ دل میں مان لاؤ. اصل میں وہ عیسائیوں کے خلاف ان کا ایک کلچر ہے اسکولوں کے اندر ایجوکیشن میں وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اچھا کام کرنا کسی کو پانی پڑا دیا پلا دیا فائن. اگر یہ کام کرنا ہے تو گڈ تھنگ ٹو ڈو گڈ بیکاز وہ گڈ ہے اس لیے وہ تم نے کیا ہے. اللہ کا نام وہاں کہاں سے آ گیا. یہ فاروق اگر میری بات سن رہا ہے اگر یہاں پر ہے تو اس کو اس بات کا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو بھی جتنے لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں گڈ از گڈ فائن. اللہ کا نام کہا گیا یہ ہمارا سلیبس ہے جو پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو حضور نے فرمایا اس کی کیا ویلیو. وہ کہتے ہیں اللہ کا نام کہاں سے آ گیا گڈ ہے تو گڈ کر لیں. حضور نے فرمایا جب تم گڈ کرو نا تو گڈ کام کی طرف نہ دیکھو جس نے کرنے کی ہمت دی ہے اس کو کبھی نہ بھولو. تو روزہ جب رکھتے ہیں وہ میرے لیے ہے موٹیویشن کیا ہے اس کی نیت کیا ہے کس کے لیے ہے تم کر رہے ہو. تو جب وہ نیت کرو گے اس کی طرف دھیان دے جاؤ گا تو پھر یہاں بھی اجر ہوگا وہاں بھی اجر ہوگا. اصل میں وہ جو ڈنمارک میں ان کا ویسے ہی نام لے رہا ہوں تو کوئی بھی کہے انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کے اوپر کوئی بھی کہے جب ہم کہتے ہیں نا روزہ اللہ کے لیے تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی توفیق سے اگر اس نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم کون ہوتے اتنا بڑا روزہ یہ برداشت کرنے والے. ہم میں یہ ہمت ہی نہ آتی اگر وہ ہمیں عطا نہ فرماتا.